السلام علیکم ناظرین، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت اور خوشحالی سے نوازا تھا اور بے شمار اولادیں بھی دی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے گھر، مال، دولت، حتیٰ کہ اولاد بھی چھین لی۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے بے حد شکر گزار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ احادیث کے مطابق آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے زمانے میں قبیلے کے نہایت مالدار سردار تھے اور بے حد خوبصورت بھی تھے۔ آپ بڑے عبادت گزار تھے اور اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ آپ کی بزرگی اور مقام ایسا تھا، جب آپ گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلتے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ لوگ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی بندہ اللہ کا بہت عزیز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو ضرور آزماتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ لہذا ہوا یوں کہ اچانک حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں کا سلسلہ ٹوٹ پڑا۔ ان کا گھر اچانک منہدم ہو گیا اور اس کے ملبے تلے ان کی ساری اولاد دب کر وفات آ گئی۔ مال و دولت سب ختم ہو گیا اور آپ ایک ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے جس میں آپ کا جسم کا گوشت گلنے لگا، چہرے پر پھوڑے پھنسی نمودار ہو گئے جن پر کیڑے پڑنے لگے۔ آپ کی حالت نہایت بگڑ چکی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس کمزور حالت کو دیکھ کر قبیلے والوں نے بھی ان سے رشتہ توڑ لیا۔ وہیں کچھ لوگ جو کبھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اب ان کی بگڑتی حالت دیکھ کر ان کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے۔ قبیلے کے لوگ کہتے تھے، ضرور انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، اسی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہے اور ان پر ایسی سختیاں نازل ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ ایک بڑا گنہگار انسان ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو ان سے یہ تک کہہ دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہیں جا کر رہو، کیونکہ ان کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ لوگ ان کے قریب رہنے کو تیار نہ تھے۔ آپ کے جسم پر اتنے پھوڑے ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ اوپر سے ان پر پھوڑوں پر کیڑے پڑ چکے تھے جو آپ کو شدید تکلیف دیتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ان کی بیماری ہمارے بچوں تک نہ پھیل جائے، لہٰذا لوگوں نے آپ کو قبیلے سے نکال دیا۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے سہارے کچڑے کے ڈھیر کے قریب چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی آزمائش کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت چھوڑنے کا خیال تک نہ کیا۔ وہ اور ان کی اہلیہ اسی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب کھانے کی ضرورت پڑتی تو ان کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرتی اور جو کچھ مزدوری ملتی اسی سے کھانے کا انتظام کرتی اور انہی پیسوں سے آپ کا علاج بھی کروایا کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت نہایت خراب ہو گئی، جس میں اس قدر کیڑے پڑ چکے تھے کہ بدن کا گوشت ختم ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی اہلیہ نے عرض کیا، اللہ آپ کو اس بیماری سے شفا کیوں نہیں دے رہا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت سکون اور ایمان کے ساتھ فرمایا، ہم نے جانے کتنے ہی برس خوشحال رہے، اگر چند سال مصیبت آ گئی تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اللہ کے اس امتحان کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بیماری سے شفا کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہنا ہے جب تک اللہ اسے مکمل طور پر دور نہ فرما دے۔ جب آپ کے بدن سے کیڑے نکل کر زمین پر گر جاتے تو آپ انہیں دوبارہ اپنے جسم پر رکھ دیتے اور فرماتے، شاید اللہ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن سے ہی لکھا ہے،
اللہ کی یہی مرضی ہے، لہٰذا جتنا رزق اسے ملا ہے وہ میرے جسم سے ہی کھا لے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام میں کتنی غیر معمولی ہمت تھی کہ اتنی سخت آزمائشوں کے باوجود بھی آپ نے اللہ پر یقین اور بھروسہ کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قبیلے والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو بھی گھروں میں کام کے لیے بلانا بند کر دیا، کیونکہ انہیں شک ہو گیا تھا کہ شاید وہ بھی بیماری ان کے گھروں تک لے آئیں گی۔ یہ سب دیکھ کر ان کی اہلیہ بے حد رونے لگی۔ اپنی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے آواز آئی، اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس پانی کو اپنے جسم پر بہا لینا۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے قدم زمین پر مارا، فوراً وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ آپ نے جب اس چشمے کا پانی اپنے جسم پر بہایا تو اسی لمحے آپ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے، بیماری کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، اور آپ پھر سے جوان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسمان سے سونے کی بارش نازل فرمائی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو بھی دوبارہ جوانی عطا کر دی۔ اس کے بعد آپ دونوں کی زندگی میں دوبارہ خوشحالی، مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا فرمائی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو یاد کرو، جنہوں نے اتنی بڑی مصیبتیں آنے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ ان کا صبر، شکر اور اللہ پر کامل بھروسہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش سے سبق حاصل کرے کہ چاہے وقت کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے فقیر۔ اسی لیے اگر کوئی بیماری لا علاج ہو یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جس کا علاج کروانے پر بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو کثرت سے حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا نصیب ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں آمین لکھیں اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔